شہرنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں حسین افسر. آج ہم پھر گریہ کریں گے، ماتم کریں گے اور غم کا اظہار کریں گے کہ غزہ میں کس طرح سے نسل کشی جاری ہے. ادھر مسلمانوں کے سب سے بڑے ملک سعودی عرب میں رقص و سرور کی محفلیں آراستہ ہیں، جبکہ زبانی جمع خرچ میں سعودی عرب بھی مالی مدد کرنے کے لیے تیار ہے اور کچھ اس نے چندہ اکٹھا بھی کیا ہے. لیکن کوئی بھی ملک ابھی تک اسرائیل پر اتنا دباؤ نہیں بنا پایا ہے کہ اس کی درندگی کو روکا جا سکے. یہ خطرناک منظر ہے اور روز بروز یہ منظر بھیانک، کرناک، دردناک اور وحشتناک ہوتا جا رہا ہے. سعودی عرب کی حکومت اور بالخصوص شہزادگان آبے سے باہر ہیں. ان کو جدید تہذیب پسند آ رہی ہے اور وہ مغربیت کے جھانسے میں آ چکے ہیں. ان کے سر پر یورپ کی برابری کرنے کا جنون طاری ہے. بادشاہ سلامت کے شہزادے اور مستقبل میں باضابطہ کمان سنبھالنے والے MBS یعنی محمد بن سلمان اپنے کو ان تمام اپنے پیشرو اور اپنے اجداد بادشاہوں کے کارناموں سے غالباً ہم آہنگی نہیں ہے، جنہوں نے کم از کم اپنی آنکھ میں مروت اور حیا کا پانی سجائے رکھا تھا. اب شہزادے آپے سے باہر ہو چکے ہیں اور وہ 2030 کے ایک ایسے پروجیکٹ پر کسی بھی حالت میں کام جاری رکھنا چاہتے ہیں جو سعودی عرب کو موسیقی، فنون لطیفہ اور جدیدیت سے آراستہ کر دے. انہوں نے اسلام کے بنیادی اصولوں، اقدار اور اخلاقیات کو طاق پر رکھ دیا ہے. اب وہ عورتوں کو چھوٹ دے رہے ہیں، کلبز کھل رہے ہیں، رقص و سرور کی محفلیں آراستہ کر رہے ہیں اور گویا یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم یورپ سے بھی آگے نکل سکتے ہیں. بے حیائی کے ان سارے مناظر سے آقائے نامدار کی سرزمین آلودہ اور ناپاک ہو رہی ہے. موسیقی کے پروگرام اس وقت منعقد کیے جا رہے ہیں جب غزہ میں ننھے ننھے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے. ان بے سہارا اور بے قصور افراد کو تہ تیغ کیا جا رہا ہے، ان کے مکانوں کو گرایا جا رہا ہے اور ان کو نان شبینہ کے لیے محتاج کیا جا رہا ہے. یہ ایک خطرناک ٹرینڈ ہے جو سعودی حکومت دیکھ تو رہی ہے لیکن اس پر اس طرح سے عمل نہیں کر رہی ہے کہ پریشان حال لوگوں کی داد رسی ہو سکے. گزشتہ سال دنیا کی مشہور رقاصہ ہیکیا زیلا نے بھی اسٹیج پر قیامت برپا کر دی تھی. وہ خوب ناچی، خوب گائیں اور خوب کمر مٹکائی. شہزادگان ہر منظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور اس منظر سے بھی وہ زیادہ لطف اندوز ہوئے جب رقاصہ کا لباس اچانک گر گیا. شیوخ عرب نے اس منظر کو بھی بہت پرلطف ہو کر دیکھا. MBS اپنے ضعیف العمر بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز سعود کی عملی طور سے کو بے دست و پا کر چکے ہیں. ان کے باپ ایک ڈیکوریٹو بادشاہ ہیں. سارے فیصلے عملی طور سے
ولی عہد سلطنت کرتے ہیں، اور ولی عہد سلطنت مغربی دنیا کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ہوش نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور یہ مغرب کے ہاتھوں اپنے ملک کو جو رہن رکھ رہے ہیں، جو گروی رکھ رہے ہیں، وہ آئندہ پوری نسلوں کو برباد کر دے گا، اسلام کو تباہ و برباد کر دے گا۔ لیکن جدیدیت اور مال و متاع کی لالچ نے ان کو اندھا کر دیا ہے۔ باپ نے بیٹے کو اتنی چھوٹ دی ہے کہ وہ خودسر ہو گئے ہیں، اور اس خودسری کی وجہ سے مغربی حکمراں فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مغربی دنیا کے ظالموں، بے حیا، جبر و استبداد اور سرکشی میں مبتلا حکمراں غزہ کی تباہی و بربادی کے مناظر سے لطف اندوز ہو ہی رہے ہیں۔ وہ ان طاقتوں سے بھی پٹی پھوٹ تبتبا رہے ہیں جو زواری جماعت سے آگے بڑھ کر فلسطینیوں کی مدد نہیں کر رہے ہیں۔ ترکی اور سعودی عرب سے لوگوں کو بہت امیدیں تھیں کہ وہ اپنا اتنا پریشر بنا سکیں گے کہ اسرائیل کو قابو کیا جا سکے، لیکن نتیجہ صفر نظر آ رہا ہے۔ مغربی ممالک میں غزہ کے پریشان لوگوں کے لیے تو خوب جلسے جلوس نظر آ رہے ہیں، لیکن اسلامی ممالک میں غالباً اس کی اجازت نہیں ہے کہ بڑے جلوس نکالے جائیں۔ یہ صحیح ہے کہ چند ممالک میں اس کی اجازت دی گئی ہے کہ آپ احتجاج کر سکتے ہیں، لیکن اگر جہاں اجازت دی گئی ہے گی وہاں کی حکومتیں جو ہیں وہ زیر لب مسکرا رہی ہیں، وہ اسرائیل کی ہمنوا ہیں۔ عافیت پسند حکمرانوں کو امریکہ اور پورے مغرب سے واضحانہ عشق ہے۔ غزہ میں خون ناحق بہہ رہا ہے، اور ان ممالک میں عورتوں اور بچوں کی چیخ و پکار کو دبایا جا رہا ہے۔ لاکھوں خانوادے نقل مکانی کے لیے ابھی بھی مصر کی سرحد پر جمع ہیں، لیکن مصری حکومت نے صرف 500 نفوس کو اجازت دی ہے کہ وہ ان کے ملک میں داخل ہو جائیں، جن میں سے 300 تقریباً افراد غیر ملکی ہیں، اور 200-250 لوگ ایسے ہیں کہ جو زخمی ہیں، اور ان کو علاج معالجے کی اجازت دی گئی ہے، اس شرط کے ساتھ میں کہ ان کو علاج کے بعد واپس غزہ میں جانا پڑے گا۔ صورتحال یہ ہے کہ آگے کھائی پیچھے کنواں، جائیں تو جائیں کہاں؟ اور جب کھانے، پانی اور دوا علاج کی بھی کوئی سہولت نہ ہو، گھر نہ ہو، زمین نہ ہو، تو ایسے لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ بہرحال نہتے بچوں کو تحقیق کرنے کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ اسرائیل اپنی بے حیائی اور اپنے یزیدیت کے لیے پوری دنیا میں ایکسپوز ہو چکا ہے، لیکن پوری دنیا کے کچھ ملک اس کی اس حرکت کو بھی ستائش کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ بھوک اور پیاس کے ساتھ ساتھ علاج و معالجے کا بھی فقدان ہے۔ اسرائیل اب بمبارڈمنٹ ان اسپتالوں پر بھی کر رہا ہے کہ جہاں لوگ اپنے علاج کے لیے جا رہے ہیں، نہ ایمبولینسیں چھوڑی جا رہی ہیں اور نہ ایسے پناہ گاہوں کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا ہے، اور جہاں لوگ کچھ چھپے بیٹھے ہیں، لیکن کچھ پناہ گاہیں ایسی ہیں کہ جن کو بہانے سے نشانہ بنا کر برباد کیا جا رہا ہے۔ ایک تصویر سوشل میڈیا پر گشت کر رہی ہے جس میں ایک بے بس، لاچار
ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے گھر والوں کے تقریباً 8-10 لاشیں کفنائے ہوئے سامنے رکھے ہیں. یہ رات کا وقت ہے. اس کو اس صبح کا انتظار ہے کہ جب سورج طلوع ہو اور وہ ان لاشوں کو کسی اجتماعی قبر میں دفن کر دے. بہرحال حالات خراب ہیں اور خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں. اس صورت میں جو انسانی تحفظ کی اور پیس کیپنگ آرگنائزیشنز ہیں وہ صرف احتجاج کر سکتی ہیں، عملی طور سے وہ کچھ نہیں کر سکتی. حتیٰ کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل وہ بھی ایک دکھیاری ماں کی طرح سے صرف فریاد کر رہے ہیں اور مغربی دنیا ان کی کسی بات پر کان نہیں دھر رہی ہے. یہ بھی ایک ایسا لمحہ ہے کہ جس میں نہ اقوام متحدہ، نہ سلامتی کونسل، نہ OIC، نہ عرب لیگ، کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا پا رہا ہے کہ جو غزہ کے ان غریبوں، مفلوک الحال افراد اور تشدد سے مقابلہ کرنے والے خانوادوں کو بچایا جا سکے. حالات اور بھی جب خراب ہو سکتے ہیں جب دیگر طاقتیں بھی اس جنگ میں پھانس پڑیں گی. ہمارا چینل آپ لائک کیجئے، شیئر کیجئے. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم روز کچھ نہ کچھ غزہ کے معاملے پر آپ سے گفتگو کریں، آپ کو سچ بات بتائیں، اپنا دل ہلکا کریں اور انسانیت کا ساتھ دیں. خدا حافظ.